قرار پا چکے. اور اس کے بعد سے میں نے جیسے کہ کہا نہایت ذہین قوم. قرآن میں ایک جگہ آیا ہے اخترناہ علی علم عندنا، ہم نے اپنے علم کی بنیاد پر چنا تھا انہیں. اور دو جگہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ ہی میں ہے، چھٹے رکوع کی پہلی آیت اور 15ویں رکوع کی پہلی آیت، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی. لیکن اللہ کا قانون کیا ہے؟ جس قوم کی طرف رسول بھیجا جائے اگر وہ قوم بحیثیت مجموعی اس کا انکار کر دے اور اس کی جان کے درپے ہو جائے تو اس پر عذاب آتا رہا ہے، آخری عذاب، ہلاکت والا عذاب، عذاب استیصال. جیسے کہ حضرت ابراہیم، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم غرق کی گئی، حضرت موسیٰ کے دور میں جو فرعون اور اس کا لاؤ لشکر غرق کیے گئے. اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے قوم ہود اور قوم صالح اور قوم شعیب، یہی ان کا انجام ہونا تھا. لیکن اللہ کی حکمت کچھ اور ہے، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. ان کو ابھی اس سزا سے بچا کر لیکن دنیا میں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، اور ان کو مردود اور ملعون اور مغضوب علیہ بنا دیا گیا. یہ ہے اس وقت دنیا میں ابلیس کے سب سے بڑے چیلے چانٹے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے ان کی صلاحیت مسلم ہے. آج کے اس دجالی دور میں زیادہ سے زیادہ سائنسدان بڑے جو ہیں یہودی ہیں. بڑے بڑے دجالی فکر کو جو لوگ لے کے سامنے آئے ہیں، جنہوں نے اللہ سے اور دین سے اور روحانیت سے انسان کو ہٹا دیا ہے، سب یہودی ہیں. لینن یہودی تھا، اسٹالن یہودی تھا، یہ سب یہودی. ان کے اندر صلاحیت ہے لیکن اب وہ ایول جینیس کے طور پر استعمال ہو رہی ہے. صلاحیت غلط رخ پر جائے گی تو کیا ہوگا جو کچھ کر رہے ہیں آج. بہرحال دوسری طرف خیر کی طاقت ہے. وہ کون ہے؟ وہ انبیاء ہیں، نبی ہیں، ان کے پیروکار ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، اور ملائکہ بھی ہیں. جیسے نہ دیکھے والوں میں داعیان شر ابلیس اور شیاطین جن، اسی طرح نہ دیکھے جانے والوں میں داعی خیر ملائکہ. قرآن مجید میں آیا ہے ہم نے فرشتوں کو حکم دیا ان ثبتوا الذین آمنوا، جاؤ یہ غزوہ بدر جو ہو رہا ہے اہل ایمان کے قدموں کو مضبوط کر دو، جما دو، قائم کر دو. انہوں نے آ کر بدر بھی کی ہے، آئے ہیں غزوہ بدر میں، کوئی شک نہیں کہ فرشتے آئے ہیں. اللہ نے وعدہ جو کیا تھا پورا کیا. غزوہ احد میں بھی آئے ہیں، اللہ نے وعدہ کر دیا تھا، اپنا پورا کیا ہے. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا جب تم انہیں اپنے دشمنوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے. حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، لیکن جب تم ڈھیلے پڑے تم نے اور امر کے معاملے میں آپس میں جھگڑا کیا، حضور کے حکم کی خلاف ورزی کی، پھر اللہ نے پاسا پلٹ دیا. تو جو نوٹ کیجئے خیر اور شر، میرے اندر بھی ایک بہت بڑا میدان کارزار ہے خیر و شر کا. میرا نفس ہے جو مجھے نیچے کھینچ رہا ہے، زمینی خواہشات، سینشول گریٹیفیکیشنز. ایک میری روح ہے جو مجھے اوپر لے جانا چاہتی ہے، اللہ کے ساتھ مجھے جوڑنا چاہتی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتی ہے. یہ ہے میرے اندر. اور یہاں میں برصغیر تذکر عرض کر دوں کہ میں فرائیڈ کا اس معنی میں بہت قائل ہوں. فرائیڈ نے بھی 3 لیولز متعین کیے ہیں انسان کی معنوی شخصیت. دیکھیے ایک شخصیت میری ظاہری ہے، یہ چہرہ ہے، یہ ہاتھ ہے، پاؤں ہے، اس سے ہماری اناٹومی بحث کرے گی. یہ اناٹومی کے بعد جو ہے ہمارے اعضاء کے مختلف کیا وظائف ہے، کیا کام اس نے کرنا ہے، کیا اس نے کرنا ہے، دل کا کام کیا ہے اور جگر کا، یہ فزیولوجی بحث کرے گی. لیکن ہماری معنوی شخصیت ایک اندر ہے، اس سے کون بحث کرتا ہے؟ سائیکالوجی. اس سائیکالوجی میں حالانکہ انتہائی یوں سمجھیے کہ غلط رخ پر انسان کو لے گیا ہے فرائیڈ، بہت غلط رخ پر، لیکن کم سے کم ایک ایکویٹی آف ویژن جو ہے، معاہدے کی گہرائی، اس کے بارے میں میں قائل ہوں. اس نے بھی 3 لیول معین کیے انسان میں معنوی طور پر. نیچے کیا ہے؟ اڈ یا لیبیڈو،
یہ وہ اینیمل انسٹنکٹس ہیں جو انسان کو نیچے کھینچتے ہیں. اس سے اوپر ایگو، خود ہی. تیسرا سپر ایگو. سپر ایگو اس نے معین کیا ہے کہ یہ اصل میں ہر معاشرے کے اندر کچھ معیارات ہوتے ہیں، ان معیارات جو ہے وہ ہانٹ کرتے ہیں انسان کو. یہ کام نہیں کرنا، یہ بھائی لوگوں کو اچھا نہیں لگتا ہے، لہذا یہ ایک سپر ایگو ہے جو ایگو کے اوپر اثر ڈالتی ہے. پھر ایگو اگر چاہتی ہے تو پھر وہ اپنے پورے وجود حیوانی کو کنٹرول کرتی ہے. اور یہ بھی ہے کہ ایوری اپر لیول کنٹرولز، there is a restraint from the upper level to at the lower level. یہ ایگو اڈ اور لبڈو کو کھینچ کر رکھتی ہے، سپر ایگو اس کو کھینچ کر رکھتی ہے. قرآن کے نزدیک یہ تین لیولز کیا ہیں؟ لطیفہ نفس وہ ٹھیک ہے، بالکل وہی ہے جو فرائڈ کہہ رہا ہے، کوئی شک نہیں، کوئی اختلاف نہیں. لطیفہ نفس، لطیفہ قلب وہ اس سے اوپر ہے، لطیفہ روح سب سے اوپر ہے. یہ تین. روح اوپر مجھے کھینچنا چاہ رہی ہے، اور یہ میرا جسم اور میرا مادی وجود مجھے نیچے کھینچ رہا ہے. کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے. ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر. کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے. اسی کشمکش میں ہماری زندگی گزرتی ہے. اور دیکھیے قلب کا معاملہ کیا ہے. یہ جو جسمانی قلب ہے ہمارے اندر، اس کو بھی چین نہیں ہے، ہر وقت حرکت میں ہے، ہر وقت، اور بدل رہا ہے، سکڑ رہا ہے، پھیل رہا ہے، سکڑ رہا ہے، پھیل رہا ہے، سکڑ رہا ہے، پھیل رہا ہے. اسی طریقے سے یہ مانوی قلب جو ہے، اس کا بھی کبھی رخ ہو جاتا ہے روح کی طرف تو پورا وجود روحانی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ قلب حاکم ہے. مبدأ ارادہ قلب ہے. جب یہ روح کی طرف ہو جائے، آئینہ ہے جیسے کہ آئینہ ادھر ہو گیا تو وہ سارا ریفلیکٹ کرے گا، روح کا جو اثرات ہیں، انوار و برکات، وہ پورے وجود پر چھا جائے گے. اور اگر قلب کا رخ ہو گیا ہے نفس امارہ کی طرف تو پوری انسانی شخصیت حیوانیت، بلکہ ہو سکتا ہے بربریت، اس کے اوپر ہوتا ہے. یہ ہے قلب، ادھر یا ادھر. اسی لیے اس سے اوپر جو شے ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم اور اس کی مشیت ہوتی ہے. حضور نے فرمایا ہے کہ تمام انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے مابین ہیں، وہ جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے. جو خوش قسمت ہے اللہ اس کے دل کو، رخ کو موڑ دیتا ہے روح کی طرف، خیر کی طرف، بھلائی کی طرف، نیکی کی طرف، ایمان کی طرف، تقوی کی طرف، جہاد فی سبیل اللہ کی طرف. اور جن کے بدقسمت جو ارم کرتے ہیں اپنے لیے اللہ کا عذاب، ان کا وہ قلب کا رخ کر دیا جاتا ہے وہ نفس امارہ کی طرف. اب وہ حیوان، بل ہم اضل، قرآن مجید کہتا ہے حیوان ہی نہیں، ان سے بھی گئے گزرے. لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ تو انسان نہیں ہے، حیوان ہے. دل ہے جس سے یہ کام نہیں لیتے، سوچتے نہیں، آنکھیں دیکھتے نہیں. حیوانوں کا ساتھ دیکھنا دیکھتے ہیں نا. گاڑی آ رہی ہے، میں نے بھی دیکھ لیا، اپنی جان بچا لی. کتے نے بھی دیکھ لیا، وہی بچ گیا، مجھ سے زیادہ بچنے کی صلاحیت اس میں. تو یہ تو میں برابر ہے. لیکن یہ اہل نظر، ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا. شے کی ظاہر تو کتے کو بھی نظر آ گئی ہے. انسان تو وہ ہے کہ جو اشیاء کی حقیقت کو سمجھے. اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، دعا ہے آپ کی، اللہم ارینی حقیقت الاشیاء کما ہی، اے اللہ مجھے اشیاء کی اصل حقیقت دکھا دے جیسے کہ وہ ہے. میں صرف ظاہر پر مطمئن نہیں رہنا چاہتا. ارینی حقیقت الاشیاء کما ہی، مجھے تو اشیاء کی حقیقت دکھا دے جیسے کہ پھر واقع وہ ہے. یہ اصل میں یہ آنکھ ہے دل کی آنکھ، یہ کان ہے دل کے کان. دیدن دیگر آموز، سنیدن دیگر آموز. بہرحال اب اگلی بات سمجھیے، پھر دوہرا لیجیے. اندر نفس امارہ ہے، اد یا لیبیڈو ہے، روح ہے، دی سول اور دی اسپرٹ، جو امر عرب ہے، کشاکش ہے ان میں. درمیان میں قلب ہے.
جو ادھر ہو جائے تو اس کا بول بالا، ادھر ہو جائے تو اس کا بول بالا، لیکن منبع ارادہ قلب ہے، ارادہ وہاں سے ابھرتا ہے۔ باہر کیا ہے؟ عزازیل، وہ ابلیس لعین اور اس کے جنات کے شیاطین کے جو جنات کے لشکر ہیں وہ بھی ہے، دوسری طرف ملائکہ بھی ہے، وہ خیر کی طرف بلاتے ہیں، دوسری طرف اس کے بھی انسانوں کے اندر مرید ہے، ایجنٹ ہے، چیلے چاٹے ہیں۔ آج یہود سب سے بڑے ہیں اور یہود کے اعلی کار واسپ ہیں، دی وائسٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس۔ برطانیہ اور یو ایس اے سب سے بڑے چیلے چاٹے اعلی کار ہیں یہودیوں۔ چنانچہ برطانیہ نے انہیں فلسطین میں دوبارہ آباد ہونے کی اجازت دی ہے 1917 میں بالفور ڈکلریشن کے ذریعے سے، اور امریکہ نے انہیں ریاست بنا کر دے دی ہے 1948 میں یونائٹڈ نیشن کے ذریعے سے۔ لیکن دوسری طرف انبیاء کے پیروکار بھی ہیں جو انبیاء کے نقش قدم پر چلتے ہوئے لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے ہیں، بھلائی کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ مرئی ہے، جیسے یہودی نظر آ رہے مرئی ہے جو شیطان کا لشکر ہے، ایسے انبیاء کے پیروکار، ان کے نقش قدم پر چلنے والے، نصیحت کرنے والے، خیر کی طرف بلانے والے موجود ہیں۔ اب ایک بات، یہ داعیان شر یا داعیان خیر جو خارج میں ہے، ان میں سے کسی کو انسان پر اختیار حاصل نہیں ہے۔ وہ دعوت دے سکتے ہیں، وہ بہلا پھسلا کر، سمجھا کر، اچھے داعی ہے وہ تبلیغ کے ذریعے سے، تلقین کے ذریعے سے، نصیحت کے ذریعے سے، تعلیم کے ذریعے سے۔ جو برائی کی طرف بلانے والے ہیں وہ تحریض سے، ترغیب سے دنیا کو مزین کر کے دکھا دیں گے۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، یہ شیطان نے کہا تھا اللہ تعالیٰ سے، سورہ ہجر میں ہے، میں پوری زمین ان کے لیے مزین کر دوں گا۔ یہ اسی زمین کی دنیا اور دنیا کی زندگی ہی کے عاشق بن جائیں گے۔ اسی لیے کہا سورہ کہف کے اندر اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے زمین کے اوپر جو کچھ ہے اسے اس کا سنگھار بنا دیا ہے، حسن، خوبی، یہ زیورات ہیں زمین کے۔ انسان اسی کے حسن کا مطالعہ ہو کر رہ گیا، ہمیں بھول گیا۔ یہ سب ہم نے کیوں کیا تھا؟ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ امتحان تو یہی تھا، ہماری طرف آتا ہے دنیا کی طرف جاتا ہے۔ یہ اصل میں وہ امتحان ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا، کسی ابلیس کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ کو زبردستی غلط راستے پر لے جائے۔ وہ آپ کے سامنے دنیا کو خوشنما بنا دے گا، بدی کو خوشنما بنا کر پیش کرے گا، نیکی کی شکل دے دے گا، اس کے لیے بڑے اچھے الفاظ استعمال کر دے گا۔ جو یونائٹڈ نیشنز اسمبلی نے طے کر دیا ہے کہ پروسٹیٹیوشن کو پروسٹیٹیوشن نہ کہو، سیکس ورکرز کہو، بس۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہومو سیکشولیٹی کو بالکل یہ نہ سمجھو کہ ان نیچرل بات ہے، اسے نیچرل انکلینیشن۔ اور یہ کون کر رہا ہے؟ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن جنرل اسمبلی کر رہی ہے۔ اس لیے کہ اس وقت وہ یہود کے شکنجے میں ہے، فرنگ کی لگے جہاں پنجے یہود میں۔ اسی طریقے سے انبیاء بھی کسی کو زبردستی سیدھے راستے پر نہیں لا سکتے، نہ کوئی اور داعی خیر، کوئی اور بھلائی کی طرف بلانے والا کوئی نہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ بشیر۔ یہ اصطلاح ذرا نوٹ کر لیجیے، اب کار نبوت کے ضمن کی اصطلاحات ہیں۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ یہ دو الفاظ سب سے زیادہ استعمال ہوئے ہیں، بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے۔ دیکھو غلط راستے پر جاؤ گے تو جہنم کا راستہ ہے، جہنم میں گزرو گے، خبردار کر دیا ہم نے۔ فقط انذرتکم، میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے۔ غلط راستے پر جاؤ گے جہنم ہے، اچھے راستے پر جاؤ گے جنت ہے، بشارت اس کی ہے۔ اور جو کوئی اچھے راستے پر آئے اسے تھپکی دینا، بشارت دینا، دل جوئی کرنا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ فرشتے کہتے ہیں اہل ایمان سے
گھبراؤ نہیں، تکلیفوں میں سے بھی مت گھبراؤ، آزمائی سے نہ گھبراؤ، ہم تمہارے ساتھی ہیں، مددگار ہیں، پشپنا ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی آخرت میں بھی۔ تو چاہے داعیان خیر ہوں چاہے داعیان شر ہوں، کسی کو کوئی اختیار کسی